اس میں ذرا ایک متضاد سی کیفیت پیدا ہوئی. پاکستان کے قیام کے بارے میں کچھ امید آور کیفیت پیدا ہوئی. پاکستان نے بڑا لیڈنگ رول پلے کیا، عالم اسلام کو ایک جگہ اکٹھا کیا. اتنی بڑی سمٹ کانفرنس یہاں ہوئی تھی پورے عالم اسلام کی، اور بہت بڑا ہیرو عالم اسلام کا سو شاہ فیصل تھے شہید. وہ تو لگتا تھا جیسے اس نے بھٹو کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اتنی محبت، اتنی امیدیں تھی اسے وابستہ سے. پھر کس قدر صحیح اقدامات کیے، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ، یہ اس کی وہ جمہوریت پسندی کہ عوام کا مطالبہ تو ٹھیک ہے کروایا پارلیمنٹ سے، لیکن اسلام جو ہے یہاں آ کر ڈائلیوٹ کر دیا گیا. وہ توحید تسلیس میں بدل گئی. اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، اور سوشلزم ہماری معیشت ہے. حالانکہ ہمارا تو سب کچھ اسلام ہے، ہماری سیاست میں اسلام ہے، ہماری معیشت بھی اسلام ہے، دین بھی اسلام ہے. سن 85 میں جو سن 77 کی وہ تحریک چلی تھی، جس کے نتیجے میں مارشل لا آیا، ایک ڈکٹیٹر تو آیا، لیکن اسلام کے جس دعوے کے ساتھ آیا تھا تو کچھ امید بنی تھی. لیکن اس ڈکٹیٹر نے انتہائی مایوس کیا. معلوم ہوتا ہے کہ سوائے اپنی حکومت کو جاری رکھنے کی اور چیز کو مقصود تھی. بڑے نیم دلانہ اقدامات 2-3 کیے، کبھی کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں. زکوٰۃ کو بدنام کیا صرف بینک کے جو ہے اس میں سے کچھ کٹوتی کر کے، بینک ڈپازٹ، اس میں بھی شیعوں کو آزاد کر دیا. شیعہ اور سنی کے اندر خلیج بڑھا دی. جو چاہے کہ اس کے بینک میں ڈپازٹ میں سے کٹوتی نہ ہو، وہ کہہ دے میں تو شیعہ ہوں. برابر کتنے لوگ شیعہ بنے اس وقت. پوری بستیوں پہ سیاہ علم لگا دیے گئے تاکہ کوئی تحصیلدار عشر کا ادھر نہ آئے، نہ دور سے آ جائے علم لگے ہوئے. البتہ سن 85 کے آس پاس آ کر مجھے کچھ امید ہوئی تھی، ایک خیال دل میں آیا تھا. تاریخ بنی اسرائیل کا یہ بہت اہم واقعہ ہے کہ مصر سے نکلنے کے بعد جب جنگ کا مرحلہ آیا اور جواب دے دیا پوری قوم نے حضرت موسیٰ کو کوڑا جواب، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. وجہ کیا تھی؟ یہ لوگ وہ تھے جو کہ غلامی کا داغ اٹھا چکے تھے مصر میں، اور غلامی غیرت کو کچل دیتی ہے، ہمت کو کچل دیتی ہے. لہذا وہ جنگ کی جو ہے ہمت نہیں تھی، تو اللہ نے 40 برس کی سزا ان پر مسلط کر دی. محرم علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض. اب یہ ارض مقدس 40 برس تک ان پر حرام رہے گی اور زمین میں یہ بھٹکتے پھریں گے اسی صحرائے تیہ کے اندر، صحرائے سینا. لیکن پھر ان 40 سالوں میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی صحرا کے اندر. اس نے وہ داغ نہیں کھایا تھا. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. انہوں نے پھر جنگیں کی اور اسلام قائم کیا، جو بھی اس وقت کا اسلام تھا. اس وقت کا اسلام یہودیت تھی نا، تورات کی کتاب تھی اس وقت. مجھے خیال ہوا کہ 40 سال ہو گئے قمری حساب سے پاکستان کو بنے ہوئے، شاید کہ اب ہماری تقدیر بدل جائے. شاید اب نئی نسل جو آئی ہے وہ ایک ولولے کے ساتھ، ایک جوش کے ساتھ اپنی اصل منزل کو پہچان کر اس کی رجوع کرے. لیکن پھر مایوسی ہوتی چلی گئی، اور نئی نسل میں بھی وہ بات نہیں نکلی. ٹھیک ہے، آج نئی نسل میں داڑھیوں والے بہت ہیں، اعتکاف کرنے والے بہت ہیں، لیکن دین کا تصور کسی کے پاس نہیں ہے، مذہب کا تصور ہے. نماز ہے، روزہ ہے، اعتکاف ہے، حج ہے، عمرے ہے، مذہب. دین، اللہ کا دین، اس سے نظام کو قائم کرنا. اب اس میں کس سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم سے ہوئی ہے، کسی اور سے ہوئی ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی. البتہ یہ کہ سن 97 میں
جب نواز شریف کی مسلم لیگ کو 2/3 سے زیادہ اکثریت حاصل ہوئی، یہ بہت بڑا مینڈیٹ تھا، بہت بڑا مینڈیٹ تھا، تو کچھ امید ہوئی۔ اور پھر میں نے ان کو خط بھی لکھا ان کے والد کو، اور یہ چاروں شرفاء میرے پاس 2 دفعہ آئے، میاں شریف بھی اور میاں شہباز شریف بھی، میاں نواز شریف بھی، میاں عباس شریف بھی، چوتھے کا تو نام آپ میں سے اکثر کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ انہوں نے وعدے کی، ہاں ہم دستور میں یہ ترمیمیں کر دیں گے، سود ہم ختم کر دیں گے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب 3 سال لگ جائیں گے سود کو ختم، میں نے کہا نہیں، 1 سال کے اندر اندر ہو سکتا ہے۔ اور میاں شریف نے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کر، نہیں 6 مہینے میں ختم کرو، یہاں کہا میرے اس کمرے میں بیٹھے، لیکن پھر مایوسی ہوئی، ان تلوں میں بھی تیل نہیں ہے۔ سود کی حرمت کا معاملہ جو فیڈرل شریعت کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ کے اندر بھی پاس ہو گیا تھا، اس کو واپس اپیل کروا کے اور سکوئر 1 کے اندر دوبارہ پہنچا دیا، پڑا ہوا وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے سرد خانے کے اندر۔ اس کے بعد آیا ہے دور وہ 8 سالہ مشرف کا، اس میں تو مایوسی 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 مایوسی۔ شامت اعمال ما، یہ ظاہر بات ہے کہ حضور نے تو فرمایا ہے اعمالکم اموالکم، یہ تو انڈیکس تھا ایک طرح کا کہ عوام کی حالت کیا ہے۔ مایوسی کی وہ انتہا تھی جس میں میں نے 29 فروری 2004 کو تقریر کی تھی کہ کیا پاکستان کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی سی امید ایک اعتبار سے ہوئی تھی، اسلام کی تو کوئی توقع پیدا نہیں ہوئی، قطعاً نہیں ہوئی، کوئی خطرہ نہیں، اب بھی تو ہے ہی نہیں، بالکل ہی نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ شاید ملک کے اندر کچھ حالات کی بہتری، اس کے بقا کا معاملہ، جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کھڑا ہو گیا ہے ہمت کے ساتھ، پاکستان میں جتنے عامر آئے ہیں ان میں عامر اعظم تھا یہ مشرف، اس کے سامنے کھڑے ہو جانا آسان کام نہیں تھا، اور ملٹری کی ٹاپ براس کے سامنے کھڑے ہو جانا، اور پھر وہ کلا کی تحریک جس طرح چلی ہے، تو اندازہ ہوا کہ ہے قوم میں جان، شاید عدلیہ کے راستے سے اللہ اس ملک کے اندر اصلاح پیدا کر دے۔ اب اس کا بھی معاملہ جو آپ کو معلوم ہے، اب تو داخلی اور خارجی دونوں اعتبارات سے حالات انتہائی ناگفتہ ہیں، انتہائی ناگفتہ ہیں، انتہائی ناگفتہ۔ البتہ بہرحال مایوس تو نہیں ہونا چاہیے آخری وقت تک، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بین